کر آ رہے ہیں پھر واپس جا رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنے پاس ایک نیزہ رکھتے ہیں، زمین کو نا کھود دیتے ذرا، تاکہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے نا واپس نہ پڑیں، اور کسی سوراخ والی جگہ پر پیشاب نہ کرنا، کوئی موذی جانور نکلے وہ نقصان دے۔ اور اسی طرح کسی رستے میں پیشاب نہ کرنا، نہر کے کنارے پر پہلے لوگ سفر کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا اپنے خود اپنی زندگی میں، جہاں کوئی درخت وغیرہ ہونا، رستے کے پاس نماز کا وقت ہو گیا، اپنے اوپر چادر وغیرہ ہونی، اسے بچھانا، وہ سترا بن گیا درخت، اور لوگ گزر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح بہتے پانی میں پیشاب پخانا نہ کرنا، اور اونچان کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر پیشاب پخانا نہ کرنا، کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب پخانا نہ کرنا، اور اس سے پہلے دعا پڑھ لینا، اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے بعض اوقات یہ شکایت آتی ہے کہ اس عورت کو یا اس مرد کو جنات کا سایہ ہو گیا، اور پھر جب عامل اس کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ بسیرا تھا، اور یہ تو وہاں اس نے پیشاب پخانہ کیا ہے۔ تو ایک تو ان جگہوں پر اگر نہیں کرے گا تو اس سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ اب میں نے تو بیان کر دینا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ وہ چیزیں بیان کر دوں جن کا میری زندگی میں ضرورت ہے، اور اب آپ نے اپنا اندازہ لانا ہے اپنے حساب سے کہ ہمیں اس چیز میں کس چیز کی کمی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ کیا دعا آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بڑھاپے کی زندگی میں سارا دین سیکھا ہے۔ دین زندگی میں یہ بچپنے کا محتاج نہیں ہے کہ بچپنے کا محتاج ہو۔ اچھا، تو دعا پڑھنا، اور جب فارغ ہو جائے تو وہاں سے اٹھے تو اس وقت اس جگہ پر مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ بھی یاد رہے بات کہ مٹی کے ڈھیلوں سے یا کوئی اس قسم کے پتھر وغیرہ سے وہ اپنی پاکیزگی حاصل کرنا، اور اس میں طاق عدد استعمال کرنا، 1 3 5 7 طاق عدد استعمال کرنا ڈھیلوں کے بعد پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور استنجا کرے پانی سے تو یہ اضافی ہے، یا صرف پانی سے استنجا کرے تو پاکیزگی حاصل ہوتی، پھر ڈھیلوں کی استعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ لید سے یا ہڈی سے استنجا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنات سے ملاقات کی تو جنات کو تحفے کے طور پر آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی لید آپ اٹھاؤ گے نا تو وہ اسی طرح تر و تازہ ہوگی جس طرح وہ کھانے سے پہلے اس پر، اور آپ ہڈی اگر اٹھاؤ گے تو وہ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح گوشت سے بھری ہوئی ہے۔ جنات کے لیے آپ نے یہ 2 چیزیں مخصوص کی، اور پھر آپ نے منع فرما دیا کہ اس کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، ان کو استنجے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ تو آداب ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے۔ اکٹھے بیٹھ کر جیسے جنگل میں ہو یا کسی کھیت وغیرہ میں تو اکٹھے بیٹھ کر پیشاب پخانہ نہ کرے، علیحدہ ہو کر، اور باتیں نہ کرے آپس میں بیٹھ کر پیشاب پخانے کے وقت۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارے اب گھروں میں لیٹرینیں ہوتی ہیں، تو لیٹرین جو ہے نا یہ شیطانوں کی ہماجگاہ ہوتی ہے، شیطانوں کا بسیرا یہاں ہوتا ہے۔ قبرستان میں پیشاب پخانہ نہ کرنا، اور قبرستان میں نماز نہ پڑھنا، حمام میں
غسل خانے میں نماز نہ پڑھنا، اس کی ممانعت ہے، اور یہ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم گھروں میں شیطانوں کے بسیرے کی جگہ کو بھی ٹیلوں سے سجاتے ہیں، قیمتی سی قیمتی، اور جو کمرے ہیں ان سے ملحقہ یہ لیٹرینہ غسل خانے بناتے ہیں، اور غسل خانے کو اور لیٹرین کو علیحدہ رکھنا چاہیے، غسل خانے کو اور لیٹرین کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں عموماً ہوتا یہی ہے کہ لیٹرینہ غسل خانہ اکٹھا ہوتا ہے، بلکہ ہم سعودیہ میں گئے تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا، جو ہوٹل ہیں وہاں پر یہی چیز ہے، لیکن شرعی طور پر شریعت اپنی جگہ قائم رہتی ہے نا، تو اس کا علیحدہ ہونا ہی افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ تو آگے ہمارے پیشاب پخانے کے متعلق امور جو ہم نے اپنانے ہیں۔ اب رہا معاملہ کہ نماز جو ہے نا بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، اور طہارت ہوتی ہے پاکیزہ پانی کے ساتھ، پانی کے ساتھ یہ طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نماز سے پہلے وضو ہے، استنجے کے بعد پھر وضو کا معاملہ ہے۔ تو وضو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وضو کرتے وقت جب وضو شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کو شروع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ قرآن مجید میں 4 چیزیں جو ہے نا بیان ہوئی ہیں، ان کو اسی جگہ پر سن لو اور اس کو سمجھ بھی لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی۔ اس میں دھونا ہے اپنے چہرے کا، سر کے بالوں سے لے کر کان کی لو کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ہمارا چہرہ ہے، اس سب کو دھونا یہ، اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، یہاں تک کونیوں سمیت دھونا، یہ 2 چیزیں دھونے میں آ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہے فرمایا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ پانی دونوں ہاتھوں پر لے کر یہاں سے شروع کرنا ہے، اور اس کو لے جا کر اپنی گردن کی گدی تک پہنچا دینا ہے۔ یہ سن لو غور سے بات، دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر کے پورے سر کا مسح کرنا، یہ چوتھائی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اور یہاں لے کر پھر اس کو پیچھے لے آنا، اور پھر یا تو اسی پانی کے ساتھ یا تازہ پانی لے کر، دونوں طریق ٹھیک ہے۔ کانوں کے اندر رکھ کر سوراخ میں اس انگلی کو جس طرح اس کی بل کھاتے ہوئے کان ہے اسی طرح گھما دینا، اور بعد میں اپنے انگوٹھے کو اپنے کان کی پچھلی سطح پر پھیر دینا۔ یہ ہے سر کا مسح۔ گردن کا مسح جو ہم ہاتھ لے کر سیدھے جاتے ہیں اسی میں آ جاتا ہے، بعد میں الٹے ہاتھ پھیرنا یہ منع ہے، اس کا جواز نہیں ہے۔ سمجھ آ کی بات؟ گردن کا مسح کوئی کہے تو وہ اسی میں شامل ہوتا ہے، الٹے ہاتھوں سے کوئی کام بھی نہیں ہے، تو الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے، آپ سنیں ذرا غور سے، میں نے پہلے پڑھا، یہ غور سے سننے والی ذرا جوان طبقہ ذرا غور سے زیادہ سن لیں۔ فاغسلوا وجوہکم، ہا پر زبر ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ پھر آگے لفظ آیا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، برؤوسکم، اپنے سر کا، اور آگے پھر لفظ ہے وارجلکم، وارجلکم، اور اپنے پاؤں، یہ معاملہ ہے۔
ہمارے اور درمیان اور شیعہ کے درمیان ایک اختلاف بنتا ہے، وہ پیروں سے اپنا وضو شروع کرتے ہیں، لیکن پیروں سے دھونے کا مسئلہ نہیں کرتے، دھونے کو وہ اپنے استنجے میں شامل کر لیتے ہیں، پیروں کو دھونے کو، اور پھر کہتے ہیں ہم تو مسح کر رہے ہیں۔ مسح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی آیا ہے معاملہ کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ، اور اپنے، لیکن یہاں میں نے پہلے آپ کو کہا غور ذرا کریں، جب آیا نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ تو وہاں دھونا تھا، جب آیا سر کے مسح کا تو وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ آ گیا تو سر کا مسح تھا، پھر جا کے اگر لفظ آیا پاؤں کا تو وہاں آیا وَأَرْجُلَکُمْ، زبر پھر آ گیا، تو یہ زبر جو ہوتا ہے عطف کرتا ہے جو پہلے گزرا ہے، تو پہلے کیا گزرا تھا؟ پاؤں، چہرے کا دھونا بھی اور ہاتھوں کا دھونا بھی، تو یہ اس پر چلا گیا، یعنی کہ پاؤں کو بھی دھونا ہے، اور یہاں زبر آ گیا۔ اچھا اب آگے ایک اور لفظ ہے وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھو تم اپنے جو ٹخنے ہیں ان کے سمیت، علی الکعبین، کعبین کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، جس طرح کعبہ ہے نا، کعبہ ہوتا ہے چار دیواری مستطیل لگا لو تو وہ ابھرا ہوا ہے وہاں سے، تو اس کو کعبہ کہتے ہیں، ابر نہیں، تو یہ کعبین ہے۔ اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ اس نے شواہد بھی لائے ہیں۔ بعض زیادی فرقے کے شیعہ جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے پاؤں ہی الٹے ہوئے تھے وفات کے بعد، تو یہ جو ہے نا مسح، یہ ہمارا مسح، یہ بھی بات سن لیں، جب جرابیں پہنی ہوئی ہوں موٹی یا چمڑے کے موزے ہوں، اور موزے یہ بھی شامل ہے اسی بات میں، جب یہ وضو کر کے پہنے جائیں، وضو کر کے پہنے جائیں اور پھر وضو کی حالت میں اتارے نہ جائیں، اگر اتارے ہیں وضو ہے تو پھر وضو میں پہن لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتار لیے تو وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور وضو کر کے نہیں پہنے تو پھر بھی مسح نہیں ہوگا، وضو کر کے پہنے ہیں تو مقامی طور پر 1 دن 1 رات، اور سفر کی حالت میں 3 دن تک یہ مسح انسان کر سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی لیا، اپنے یہاں رکھا اور اس طرح پھیر دیا۔ اب دیکھو جب ہم مسح کر رہے ہیں تو گھٹنوں کا تو معاملہ ہی نہیں آیا، گھٹنے تو سائڈ میں ہیں، وہ تو دھونے میں آئیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، غالباً غزوہ خندق تھا، صحابہ کو دیکھا کہ تیزی سے وضو کیا، ایڑیاں ان کی خشک تھیں، ایڑیاں خشک تھیں، آپ نے فرمایا ڈرتے نہیں کہ تمہاری ایڑیاں جہنم میں جلائی جائیں، جہنم میں جلائی جائیں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کو دھونا ہے، ان کو دھونا ہے، تو دھونے کا معاملہ ہے، پیروں کے دھونے کا معاملہ ہے۔ تو یہ 4 جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ چہرے کا دھونا، کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا اور پیروں کا دھونا، اس میں اگر ناخن برابر بھی خشک جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ چوتھا سر کا مسح ہے، اور مسح وہ بھی فرض میں شامل ہے، اس کے بغیر بھی وضو نہیں ہوگا۔ اور اس میں اگر ایک بار یا ایک ناخن برابر جگہ خشک رہی تو پھر وضو نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس میں جب ہم آگے پھر بات آ گئی، ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو تو پھر پاکیزگی حاصل کرو۔ جنبی ہونے کی شکل میں غسل ہوتا ہے، غسل کے بغیر پھر نماز نہیں ہوگی۔ جنبی ہونا، جنابت کا غسل، یہ اپنے ہم بستری کے بعد بھی ہے، چاہے دخول ہو صرف انزال نہ بھی ہو تو پھر بھی غسل ہے،
اور احتلام کی صورت میں، جوان بچہ جب احتلام کی صورت میں اس وقت بھی غسل ہے، اور اسی طرح کوئی عورت حیض سے ہے، جب حیض سے اس کو پاکیزگی ملتی ہے، خون بند ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو بھی غسل کرنا ہے، اور اسی طرح جب نفاس میں ہے، نفاس کے خون سے پاکیزگی ملتی ہے، تو اس وقت بھی اس کو غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی، وہ یہ کہ جب آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اگر تم میں کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور ان چیزوں میں وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے، یا مرض ایسا ہے پانی کے استعمال سے اس کے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو، یا پانی اتنا ہے کہ پینے کے لیے تو ہے، وضو کرے گا تو پینے کا پانی نہیں ملے گا، تو ان صورتوں میں ایک اللہ رب العزت نے مزید خصوصی رعایت فرمائی، اس کو کہتے ہیں تیمم، کہ مٹی کے ساتھ تم نے تیمم کر لینا ہے، چاہے غسل کا معاملہ ہو چاہے وضو کا معاملہ ہو، اس میں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے یا ایسی چیز پر جس پر مٹی کا وجود ہو، اس پر مارنے کے بعد صاف پتھر ہو تو اس پر نہیں، مٹی کا اوپر لگنا ضروری ہے، اس پر لگا کر ضرب لگا کر یا 3 ضربیں لگا کر اس کو پھونکا لگا کر دونوں ہاتھوں پر پھونک لگا کر پھر اس کو اس طرح اپنے ہاتھوں کو مارا، پھر اس پر پھونک لگائی، پھر اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو بائیں کو دائیں پر دائیں کو بائیں پر یہ مل دیا، یہ تمہارا غسل بھی ہو گیا اور تمہارا وضو بھی ہو گیا، یہ تمہارا غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی وہی جو وضو کے ٹوٹنے کی معاملات ہیں وہی یہاں بھی ہیں، کہ اسی سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ہاں جب اس کو پانی مل جائے گا تو تیمم ختم ہو جائے گا، جب پانی ملے گا تو تیمم ختم ہو جائے گا، اگر پانی نہیں ملے گا تو وضو کی طرح جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اسی طرح یہ تیمم اتنی دیر تک قائم رہے گا، اور اگر بیمار ہے اس کا مرض ختم ہو گیا تو پھر اس کا جو ہے نا وضو وہ اس کو کرنا ہوگا، اس کا تیمم پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس میں یہ تو مسائل کی بات تھی، فضیلت کی بات کیا ہے؟ فضیلت کی بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ جب وضو کرتا ہے آدمی تو جہاں تک اس میں سنتیں بھی ہیں وضو کی، یعنی پہلے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دھونا، پھر کلی کرنا، کلی میں مبالغہ کرنا یعنی منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس میں بھی مبالغہ کرنا، خوب چڑھانا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے، سنت، اور اس سنت میں ہاتھوں کی انگلیاں کا خلال، داڑھی کا خلال اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، چھوٹی انگلی سے اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں انگلی پھیرنا، اور اسی طرح مسواک کا کرنا، یہ علیحدہ ثواب کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امتی کے لیے ہر نماز کے ساتھ جو مسواک ہے اس کو لازم قرار دے دیتا، اور علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آدمی موت کے وقت آتا ہے، موت کا وقت اس پر اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور افیون کھانے کے 70 نقصانات ہیں، ان میں بڑا نقصان یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے کلمہ یاد نہیں آتا، اور اسی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے، آپ کی بیویوں سے روایت ہے کہ آپ گھر میں آتے رات کو تو رات کو آخری عمل آپ کا مسواک کا کرنا ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے مسواک کا معاملہ، اور اسی طرح جب وضو اچھے طریقے سے کرے گا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں تو بہت سارا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جمع ہوگی وہاں مخلوق، تو آپ ہمیں کس طرح پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں تم کو وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا، میری امت کے جو امتی ہیں میرے، ان کے وضو والے اعضاء وہ سفید ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کو جنت میں جنتی کو زیور بنایا جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک شاگرد غسل اپنا وضو کرا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بازو کو اپنے موڈے تک دھو دیا، تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ یہ کیسا وضو ہے؟ تو آپ تو کونی کے بجائے موڈے تک چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں تک پانی جائے گا وہاں تک زیور بھی جائے گا، وہاں تک زیور بھی جائے گا۔ تو اس لحاظ سے باقی جو چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے ساتھ لے کر چلیں گے ان کو۔ آپ نے جو چیزیں سنی ہیں اگر آپ کو علم تھا تو اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، علم نہیں تھا تو علم حاصل ہونے کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو صحیح اپنی فرما برداری میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔